پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں. او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے. کیا ہے یا آپ کو فوج نے کہا کیا ہے؟ ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے فوج کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں رہ گئی. اپنی فوج کو بدنام کرنا چھوڑ دیں. محترمہ کی جذباتی تقریر سنی تو یوں لگا جیسے حب وطنی کا چورن بیچنے کا ایک نیا اور ناکام ڈرامہ رچایا جا رہا ہو. سبحان اللہ. الفاظ کی جادوگری اور جذباتی بلیک میلنگ کا انداز تو دیدنی ہے، لیکن ذرا ہوش کے ناخن لیں اور حقیقت کی دنیا میں واپس آئیں. ہمیں بڑی معصومیت سے سکھایا جا رہا ہے کہ ہم فوج سے تنگ کیوں ہیں اور فوج نے ہمارا بگاڑا کیا ہے. ارے بی بی، آنکھیں کھولیں اور تاریخ کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کا بھی مطالعہ کریں. ہم سرحدوں پر جانیں نچھاور کرنے والے معصوم جوانوں اور ان کی ماؤں کے لخت جگر کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور ان کے سے خون کی دل سے قدر کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ ان سے نہیں، بلکہ بند کمروں میں بیٹھ کر سیاست کے فیصلے کرنے والے، الیکشن چوری کرنے والے اور آئین کی کتاب کو ردی کا کاغذ سمجھنے والے ایلیٹ کلاس جرنیلوں سے ہے. تم لوگ فوج سے اتنے تنگ کیوں ہو بھائی؟ فوج نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیا یہ تمہیں فوج دے رہی ہے کہ تمہیں سیکیورٹی دے کر جو ہے وہ خود اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں؟ سیکیورٹی دینا ان کا آئینی فرض ہے، کوئی احسان نہیں، اور اس فرض کے بدلے عوام اپنے بنیادی سیاسی اور جمہوری حقوق کا سودا کبھی نہیں کر سکتے. آپ بڑے دعوے سے فرما رہی ہیں کہ نوجوان نسل کو فوج کے خلاف کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو کسی لیڈر نے نہیں بلکہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کرتوتوں نے باغی بنایا ہے. جب آپ رات کے اندھیرے میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالیں گے، عوام کے محبوب ترین لیڈر عمران خان کو جھوٹے مقدمات میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کریں گے اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، تو کیا نوجوان آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے؟ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور جب آپ قانون اور آئین کا سرے عام مذاق اڑائیں گے تو عوام کا یہ غصہ کسی کی شے پر نہیں بلکہ اس ظلم اور ناانصافی کے رد عمل میں خود بخود پھٹے گا. کچھ حیا کریں. آپ لوگوں کی زندگی جو آج قائم ہے یا دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہا، یہ بھی ہماری افواج. یہ جو بار بار راگ الاپا جاتا ہے کہ دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ فوج کھڑی ہے، تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ملک کے اندر جو معاشی ایٹم بم چلایا گیا ہے وہ کس کی مہربانی ہے؟ جب غریب عوام مہنگائی سے تنگ آ کر رہے ہوں، ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہو اور قانون کا تماشا بنا دیا گیا ہو، تو بیرونی دشمن کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ اندرونی طور پر تو آپ نے خود ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمیں حب وطنی کا درس دینے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانکے. پاکستان 25 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں، جہاں حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے اور اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کا. جب تک بوٹ سیاست کے میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، عوام کا یہ احتجاج اور غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس لیے کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں اور عوام کے غیظ و غضب کو مزید نہ بھڑکائیں. تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے. تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا ہے؟